الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب الوعظ والاقتصاد فیہ۔ وعظ کا بیان اور وعظ کے معاملے میں اقتصاد یعنی میانہ روی اور اعتدال کا رویہ اختیار کرنا۔ اب جس روایت کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس میں بھی وعظ یعنی نصیحت کا موضوع ہے، یعنی بہت جامع روایت ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اور ایک تو وعظ ہوتا ہے نا کہ وعظ کرنا، تو وعظ کرنا بنیادی طور پر ایک اجتماعی عمل ہے، یعنی لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی صاحب وہاں پر نصیحت کرواتے ہیں، کوئی یاد دہانی کرواتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں۔ اور ایک وعظ کا مطلب ہوتا ہے انفرادی، یعنی نصیحت کرنا لوگوں کو، باہم دیگر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، حق پر ثابت قدمی کی طرف ابھارنا۔ تو یہ جو روایت ہے اس میں جس وعظ کی طرف اشارہ ہے وہ وعظ انفرادی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ مجمع بھی ہوتا تھا، صحابہ کا اجتماع بھی ہوتا تھا اور وہاں پر آپ جو ہے وہ ان کو یاد دہانی کرواتے تھے، نصیحت کرتے تھے، لیکن آپ انفرادی طور پر بھی لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں ایک انفرادی واقعہ ہے، اس کا بیان ہے۔ سیدنا معاویہ بن الحکم السلمی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں بینا انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور آپ کے پیچھے مقتدی تھے، اور میں مقتدیوں میں سے ایک تھا اور میں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا۔ اذ عطس رجل من القوم، کہ نماز کے دوران ایک صاحب کو چھینک آ گئی۔ فقلت، تو میں نے نماز کے دوران کہا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، کچھ روایتوں میں 5 کا ذکر ہے، کچھ میں 6 کا ذکر ہے۔ اس میں سے ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ اذا عطس، کہ جب وہ چھینک مارے، فشمتہ، تو اس کو تشمیت کرو۔ تشمیت کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تم جواب میں کہو کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اور پھر جو چھینک مارے وہ یہ کہے کہ یہدیک اللہ ویصلح بالک، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کو سدھارے۔ تو یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی، تو یہ صاحب ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہوں گے اور ابھی تک انہیں شاید نماز کے آداب کا معلوم نہیں تھا۔ اور کچھ روایتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ابتداءً لوگ نماز کے دوران اپنی بنیادی حاجتیں اور ضرورتیں بھی بیان کر لیتے تھے، ذرا یہ ایک طرف ہو جائیے، ذرا ایسے دھیان کر لیجئے، لیکن پھر بعد میں ممانعت قرار دے دی گئی کہ نماز میں جو ہے وہ حدیث الناس، لوگوں کے ساتھ کلام کرنا، کلام الناس، یہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ صاحب شاید بھولے آدمی تھے یا ان کو ابھی اطلاع نہیں تھی، تو جب چھینک ماری کسی نے تو انہوں نے یرحمک اللہ کہا، بھئی اللہ تم پر رحم کرے۔ اب وہ کہتے ہیں فرمان القوم بابصارہم، تو میں نے جب ذرا یہ عمل کیا تو میں نے کنکھیوں سے دیکھا، تو مجھے ایسے لگا کہ لوگ مجھے گھور رہے ہیں، یعنی لوگ مجھے ذرا گھور رہے ہیں، ناگواری سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فقلت واسکل امیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو، تمہاری ماں تمہیں روئے، تمہاری ماں تمہیں کھوئے، یا ہائے ماں کی مصیبت، یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ ہائے کیا معاملہ ہے تمہارا، ما شأنکم تنظرون الیہ، تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، تم مجھے اس طرح گھور کیوں رہے ہو؟ یعنی پہلے جو ہے وہ یرحمک اللہ کہا جب ان کو محسوس ہوا کہ لوگ گویا سٹیئر کر رہے ہیں مجھ پر، مجھے خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھئی آپ لوگوں کو، آپ لوگ مجھے کیوں اس طریقے سے گھور رہے ہیں؟ فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، تو جب میں نے یہ گفتگو شروع کر دی تو لوگوں نے اپنی جو اپنے آپ سمجھ لیں ٹانگوں پر یا رانوں پر ایسے ہاتھ مارنا شروع کیا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اگر کوئی شخص نماز میں کوئی غلطی کرے تو شروع میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جیسے تالیاں پیٹنی شروع کر دی، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا متوجہ کرنے کے لیے، تو اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو نماز میں اگر کسی کو کوئی سہو ہو جائے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور تمہیں توجہ دلانی ہو تو ہاتھ پر ہاتھ نہ مارا کرو یا ایسے جو ہے ران پر ہاتھ نہ مارا کرو، بلکہ کیا کہا کرو سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کلمہ ہے، اس سے اس کو احساس ہوگا کہ کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور سبحان اللہ کا کلمہ اس موقع پر کہنا اس کی یہ بھی ایک معنویت ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، ہر کمی سے پاک ہے، انسان تو کمزور ہے، انسان تو ناقص ہے، گویا سبحان اللہ کہہ کے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بھئی تم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تو غلطی سے مبرہ ہے نا، اللہ پاک ہے، لیکن تم سے کچھ اومیشن ہو گئی ہے، تم سے کچھ غلطی ہو گئی۔ تو اور پھر آپ نے کہا کہ بھئی جو ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے نا وہ عورتوں کے لیے ہے، یعنی اگر نماز میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے مرد متوجہ نہ ہو، عورت کو توجہ دلانی ہو تو وہ ایسے ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ تو لگتا ہے کہ شروع میں ان کے ہاں بھی یہی تھا، تو انہوں نے جیسے ہاتھ پر ہاتھ یا جیسے اپنی ٹانگوں پہ ہاتھ مارنا شروع کیا کہ بھائی دھیان کرو یہ نماز ہے۔ فلما رأیتہم یصمتوننی لکنی سکتت، تو جب میں نے یہ دیکھا نا کہ شاید یہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے اشارہ کر کے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خاموش رہو، تو میں پھر خاموش ہو گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، صحابی کہتے ہیں بِأَبِي ہوا و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے نہ بعد کوئی ایسا معلم نہیں دیکھا کہ جو تعلیم دینے میں اتنا خوبصورت ہو، یعنی جس کی تعلیم اتنی خوبصورتی سے دی جائے، یعنی جتنی عمدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے ویسی عمدگی ویسی خوبصورتی نہ میں نے پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، ایسا معلم تو کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اب پھر کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، نہ تو آپ نے مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا۔ اب ظاہری بات ہے کہ بڑی کوتاہی ہے کہ پہلے جو ہے سبحان اللہ کہا، اس کے بعد پھر جب لوگ سٹیئر کر رہے ہیں تو اور بولنا شروع کر دیا کہ تمہاری ماں جو ہے تمہیں روئے، کیوں تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو اب ایک نیوسنس کریٹ ہوئی ہے، نماز کا سارا ماحول خراب ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے کوئی جھڑکا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ ہی کوئی سب و شتم کیا، نہ کوئی برا بھلا کہا۔ قال، آپ نے مجھے بلایا اور مجھے سمجھایا، فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، دیکھو یہ جو نماز ہوتی ہے نا، اس میں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، ایسا کوئی کلام نماز کے لیے روا نہیں ہے، نماز میں جائز نہیں ہے، نماز کے مناسب نہیں ہے کہ نماز کے دوران تم آپس میں گفتگو کرو جیسے لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور فرمایا انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز کس لیے ہے؟ تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قراءت کے لیے۔ نماز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نماز کا بنیادی مقصد خود قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔
اور اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے سب سے زیادہ کامل شکل میں کہاں پر ہے؟ وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو کہا گیا ہے کہ یہ الذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ الذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ذکر کیا ہے؟ کلمات ذکر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب نماز کیا ہے؟ نماز کی کوشنز کیا ہیں؟ اللہ اکبر، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، التحیات للہ، پھر اس میں درود ہے، پھر اس میں دعا ہے۔ اور اس کا جو مین بلک ہے قیام کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ قیام کی حالت میں قراءت قرآن ہوتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور پھر کچھ رکعتوں میں قرآن مجید کا کچھ حصہ ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکوع و سجود قرآن کی قراءت کے لیے نہیں ہے، وہاں تسبیح و تکبیر تم کرو، تسبیح کرو، تکبیر کرو، تحمید کرو۔ اور کہا کہ نماز یعنی رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن کی قراءت نہ کی جائے، کیونکہ قرآن مجید ایک عظیم الشان کلام ہے، ایک محتم بالشان کلام ہے، تو اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس پستی اور تضرع کی حالت میں اس کو پڑھا جائے۔ تو قیام میں زیادہ تر کیا ہے؟ وہ قراءت ہے، اور پھر رکوع و سجود میں اور قعدے میں کیا ہے؟ وہ ذکر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ نماز جو ہے وہ کس لیے ہے؟ نماز قراءت قرآن کے لیے ہے، تسبیح کے لیے ہے، تحمید کے لیے ہے، اور ایک دوسرے سے گفتگو کے لیے نہیں ہے۔ تو نماز میں گفتگو مت کرو۔ اب یہ وہ حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام صاحب نے اس روایت کو اس باب میں نقل کیا، چونکہ واعظ کا باب ہے نا۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے واعظ کیا۔ آپ چاہتے تو سزا دے سکتے تھے، آپ چاہتے تو برا بھلا کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ بہت محبت سے سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو نماز اس کام کے لیے نہیں ہوتی۔ اور ایسا ہی معاملہ اس بدو کے ساتھ بھی کیا کہ جو بیچارہ آ گیا، ابھی نیا نیا کو مسلمان ہوا ہوگا، آیا مسجد نبوی میں بیٹھا اور بیٹھ کر جو ہے وہ قضائے حاجت کرنے لگا۔ تو صحابہ ایک دم اٹھنے لگے اس کو پکڑنے کے لیے، تو آپ نے کہا رہنے دو، ٹھیک ہے، اس کو فارغ ہونے دو۔ جب فارغ ہوا تو پھر آپ نے کہا، ایک تو صحابہ سے کہا کہ بھئی یہاں پانی کا ڈول جو ہے وہ بہا دو، اور پھر فرمایا کہ دیکھو مسجد جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی گندگی اور نجاست کے کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ مسجد جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے، تلاوت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی۔ اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں کتنی بڑی وائلیشن کی اس نے، لیکن کوئی مار پیٹ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ وہاں پر بھی واعظ ہے، وہاں پر بھی بتایا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، مسجد جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ قرات کے لیے ہے، نماز کے لیے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کر دی تو اب ان صاحب کو موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہیں، التفات فرما رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے کچھ اور اشکال بھی سامنے رکھے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیت وقد جاء اللہ بالاسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی جاہلیت کے زمانے سے نکلا ہوں، اور ابھی قریب ہی میں جاہلیت کا دور ہم نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچایا، لیکن صورتحال یہ ہے وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں جو ہمارا قبیلہ ہے وہاں کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ کاہن کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جنات سے رابطے ہوتے ہیں، اور جنات ان کو کوئی جو ہے آدھی پچدی خبر لا کے دے دیتے ہیں غیب کی، اور پھر وہ اس کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ تو انسان کے اندر مستقبل کو جاننے کا ایک جذبہ تو ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آگے زندگی میں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور جیسے پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور باقی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے کہا فلا تأتیہم، تم ان کے پاس نہ جانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس گیا اور جو باتیں اس نے بتائیں اس پر یقین کر لیا اس نے، تو اس نے تکذیب کی اس چیز کی جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی گویا اس نے دین کی جو ہے وہ تکذیب کر دی اور کاہن پر وہ ایمان لے آیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ ان کے پاس نہ جائے کریں، اور لوگ جاتے ہیں، مشرکین جاتے ہیں، ان کو جانے دیں، آپ لوگ نہ جائیں۔ پھر عرض کی وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ،
کہا کہ ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شگون لیتے ہیں، فال اور شگون اور بدشگونی مختلف چیزوں کے حوالے سے، فلاں آدمی کو دیکھ لیا تو آج دن اچھا نہیں گزرے گا، فلاں جانور رستہ کاٹ گیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کوا جو ہے وہ منڈیر پر بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے گا، اور آج صبح بارش ہو گئی تو یہ ہو جائے گا، اور آندھی آئی تو یہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور تطیر، چونکہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات فال نکالنے کا ایک طریقہ ان کے ہاں یہ بھی تھا کہ وہ پرندہ ہاتھ میں پکڑتے تھے، اس کو اڑا دیتے تھے، اور پھر دیکھتے تھے کہ وہ دائیں جاتا ہے یا بائیں جاتا ہے۔ اگر دائیں اڑتا تو کام کر لیتے یا سفر کر لیتے یا ڈیل کر لیتے، اور بائیں اڑ جاتا تو نہ سفر کرتے نہ ڈیل کرتے نہ کوئی معاملہ کرتے۔ یا ایسے ہی کہتے اچھا یہ جو پرندہ بیٹھا ہوا ہے شاخ پر، اب دیکھتے ہیں اس کو، یہ جب اڑے گا تو کس طرف جائے گا، دائیں جائے گا تو ٹھیک ہے ہم یہ معاملہ کر لیں گے، بائیں جائے گا تو ہم یہ معاملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ توہم پرستی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم میں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح سے شگون لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم، کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو وہ اپنے سینوں میں پاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو چیزیں چلی آ رہی ہوتی نا بہت پرانی نسلوں سے، تو وہ چیزیں بہت گہری بیٹھ جاتی ہیں۔ تو کہا کہ یہ چیز ہے ان کے ہاں کہ فلاں رنگ کا کپڑا پہن لیا تو اس سے یہ ہو جائے گا، اور فلاں رنگ کا کپڑا پہن لیا تو اس سے وہ ہو جائے گا، فلاں طرح کا گھر ہے اس میں نحوست ہوتی ہے، اور اس طرح کا جو گھر ہے اس میں نحوست نہیں ہوتی۔ کہا کہ بس ایسی چیزیں ان کے ذہن میں آئیں گی تو صحیح، سینے میں آئیں گی تو صحیح، فلا یصدنہم، لیکن یہ چیزیں، یہ وسوسے، یہ خواطر ان کو اس کام سے روکے نہیں۔ بس ٹھیک ہے، ایک آدمی کا خیال تو ہوتا ہے یار ہم نے سنا تھا ایسے ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، کہاں بس جھٹک دیں اس کو۔ یہ بات کہ یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، پیدا تو ہوگی، بہت پرانا تصورات ہے نا۔ آپ دیکھیے سفر ہے، سفر کا مہینہ محرم کے بعد آتا ہے، تو سفر کے ساتھ نحوست عربوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ آج تک امت مسلمہ میں، مسلمان معاشرے میں باقی ہے۔ کتنی ہی حدیثیں سنا دو، کتنا ہی بتا دو بھائی کہ کوئی نحوست وغیرہ نہیں ہوتی سفر کی، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو چاہے اہل سنت میں سے بھی ہوں تو نہ محرم میں کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں خوشی وغیرہ کا، یا کوئی ایسا بڑا معاملہ نہ سفر میں کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے معاذ اللہ، تو کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ لیکن کہا کہ بس ٹھیک ہے ذہن میں آئے گی بات لیکن جھٹک دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کہا گیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ایک حسد ہے، اور ایک اسی طریقے سے ظن ہے، اور ایک یہ شگون وغیرہ کا معاملہ ہے، تطیر ہے۔ شگون کے معاملات ہر جگہ، ہر برادری میں، ہر خاندان میں چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے حسد، یہ بھی اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، اور پھر بدگمانی لوگوں کے حوالے سے پیدا ہو جانا، یہ بات بھی ہے۔ تو اس روایت میں یہی کہا کہ دیکھو اگر اذا تطیرت فمضی، اگر کوئی ایسا شگون کا خیال پیدا ہو تو رکو نہیں، کر گزرو، جو تم نے طے کیا ہے وہ کر گزرو۔ اور یا ایک روایت میں فلا ترجع، ایسا نہ ہو کہ جو بھی تم نے کام کرنا ہے تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ اور کہا کہ وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِ، اگر حسد کے جذبات کسی کے بارے میں پیدا ہوں تو زیادتی نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا۔ یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کے حوالے سے دل میں ایک گھٹن اور تنگی پیدا ہوتی ہے اور رہتی ہے، لیکن کہا کہ بھئی کوئی اقدام نہ کرنا، کوئی سرکشی نہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا۔ اور فرمایا وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحَقَّقْ، اور اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو تو لڑو اس سے، اور اس بدگمانی کو خوش گمانی میں بدلو، یہ نہ کرو کہ ٹوہ میں لگ جاؤ۔ فلا تحقق، کسی بھی آدمی کے بارے میں ہم اگر کوئی گمان برا رکھنا شروع کر دیں اور ٹوہ میں لگ جائیں کہ اب مجھے دیکھنا ہے، اب مجھے اس کو گھر تک پہنچانا ہے اور مجھے قرید کرنی ہے، تو لازماً ہر آدمی کمزور ہوتا ہے، ہر آدمی کی نجی زندگی میں کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو یقیناً پھر بہت سی چیزیں جو ڈارک اسپیکٹس ہوتے ہیں زندگی کے وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو کہا کہ جب تم شگون کرو تو رکو نہیں کام سے، کام کر لو، حسد کرو تو زیادتی نہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی گمان پیدا ہو جائے تو بلا وجہ کی تحقیق نہ کرو۔ تو اس روایت میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعظ ہے اس کی تاثیر غیر معمولی ہوتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔
اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.